क्या جی 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 آپ یہ اسلام جو آپ جی مجھے جی جی بتا رہے ہیں کسی جی جی ادارے سے لیٹر پیڈ سے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتا، بالکل نہیں آپ بتا سکتا، مجھے کیونکہ وہ بات ہاں اللہ یا کی نہ نہیں میں ہوگی نا۔ جی جی ہاں یا نہ میں بولوں یا نہیں؟ کیا آپ مجھے دے نہیں سکتے ہیں یہ اسلام کسی ادارے سے؟ نہیں، بالکل نہیں دے سکتا، یہ صرف تو قرآن سر سے دے سکتا ہوں آپ کو۔ یہاں رکیے سر، تو وہ اسلام جو آپ کسی ادارے سے ایک ایکس مسلم کو نہیں دے سکتے، وہ ایکس مسلم کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ مسلم کو دیو نا، اتنا اچھا اسلام آپ بتا رہے ہیں، یہی اسلام مسلم کو کیوں نہیں بتا رہے سر؟ آپ ایکس مسلم کو کیوں سر بتا رہے؟ جو جو کٹرتا سر کو جھیل رہا ہے اس کو کیوں بتا رہے یہ اسلام؟ جو کٹرتا پہ بنا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں بتا رہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری گردن کاٹ دیں گے اگر میں یہ اسلام پیش کروں گا ان کے سامنے تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، پلیز بات کریں ڈبل بٹ صاحب، ایک دو پہلے بھی آئے تھے، پھر آپ کا سر وہ انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا تھا، معذرت معذرت سر جی۔ مرحبا مرحبا، بات کریں پلیز پلیز بات آپ لوگوں کا سر بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ چینل بنا رکھا ہے۔ میں مسلم ہوں، پاکستان سے ہوں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میں پورے 110% اس چینل کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس میں فریڈم آف سپیچ ہے۔ چاہے کوئی بھی بندہ آپ لوگ کے پاس آ جائے، آپ لوگ اتنے ویلکمنگ ہیں، اتنے کام ہیں اس بندے کے ساتھ، حالانکہ اس بندے کا اتنا انٹلیکچوئل بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت انٹلیکچوئل پیپل یہاں پر ہیں، بہت یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر ہیں، اور پھر بھی آپ لوگ بہت آرام سے تسلی سے بات سنتے ہیں۔ اس سب کے لیے میں آپ لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر امانی صاحب، آپ کا تو میں یعنی کہ ایک ہی آپ کی اسپیچ سن کے جو ہے نا میں آپ کا فین ہو گیا ہوں۔ تو اللہ آپ لوگوں کو جو ہے خوش رکھے، اور آپ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں آپ لوگ اسی طرح ہی کرتے رہیں۔ آپ لوگوں نے فریڈم دیا لوگوں کو، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے۔ یہ میں پاکستان میں رہ کے اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ جو بات ہم یہاں نہیں کر سکتے وہ آپ لوگوں کے چینل پہ ہم کر رہے ہیں، آپ لوگ کی وساطت سے کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بہت شکریہ ببل بٹ صاحب۔ اب آپ ہاں میسج بھی دیں نا، اب آپ وہ فریڈم جی والی جی بات جو وہ وہاں نہیں کر سکتے وہ یہاں جی کریں جی پلیز۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ آزاد گراؤنڈ مسلم جو ہیں ان سے میری ابھی کل پرسوں بات ہوئی تھی۔ انہوں نے جب میں یہاں پر آیا تھا ابھی 5 منٹ پہلے، تو انہوں نے میرا ذکر بھی کیا تھا، وہ میں ہی تھا جو ان سے بات کر رہا تھا۔ تو اچھا اچھا اچھا، ایک دو چیزیں وہ کلیئر کرنی تھی، اگر آزاد بھائی مجھے سن رہے ہیں تو۔ آزاد جی، میرا خیال وہ ہلو شارٹ بریک پہ اوپر گئے ہوئے ہیں، ہلو آپ کریں بات، آ گئے ہیں میرا خیال وہ۔ آ گئے جی آ جی گئے جی جی، آ رہی ہے آواز جی آزاد جی؟ جی آزاد بھائی، ہاں بولیے۔ جناب جناب کیا حال ہے سر آپ کے، کیسے ہیں؟ میں تو فی الحال بہت تھکے ہوا ہوں، لیکن آپ سے بات کروں گا۔ سر اور آپ کا پھر بہت بہت شکریہ۔ اچھا پہلے تو سر آپ کو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نالج میرے سے بہت زیادہ ہے، میرے سے بہت زیادہ ہے، اور کل پرسوں میں نے ہی آپ سے بات کی تھی، کچھ باتیں بیچ میں رہ گئی تھیں، آپ میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، تو وہ باتیں کچھ کلیئر نہیں ہو پائی تھی، وہ سورہ توبہ 9 اور اس کی 29 آیت پہ بات ہو رہی تھی۔ جی ہاں تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو میں ہوں ایز اے مسلم، یہ قرآن جو ہے یہ بڑی گہری باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار ہمیں بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ یہ جو آیات کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی ہے تو اللہ ہی سمجھاتا ہے بندے کو، اللہ ہی پڑھاتا ہے بندے کو۔ انسان کی کتاب جو ہے وہ انسان سمجھا سکتا ہے، اللہ کی کتاب جو ہے وہ اللہ ہی سمجھاتا ہے۔ جب اس کی طرف سے روح آتی ہے، جب اس کی طرف سے انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، تبھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب سے آپ سے میری بات ہوئی ہے تو آپ نے یعنی کہ ماشاءاللہ آپ کی بہت نالج ہے قرآن پہ، اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہاں پر اس وقت کوئی آپ لوگوں کی طرح بندہ نہیں ہوگا جو قرآن کو گرامیٹیکلی بھی جانتا ہے اور قرآن کے میننگ بھی سمجھتا ہے اس چیز کو، تو میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بول اچھا صاحب دوسری لیکن سر کہہ میری، دیں، آپ نے ایک جی کوشچن جی کر دیا کہ قرآن جی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو اللہ ہی جی جی سمجھا سکتا ہے جس کو وہ توفیق دے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی بالکل اس بالکل جی۔ پہ ذرا آزاد صاحب کا نریٹو لے لیتے ہیں نا، ذرا آزاد صاحب پلیز کریں بات۔ نہیں، ہاں وہ ان دونوں سے کی بات، بات جی جی دیکھیے، ان کی ان کی جو عزت ہے بات قرآن کے اوپر، ان کی جو عزت ہے، اس سے زیادہ عزت تو میں کرتا تھا، اور میں
یہ ببل بھٹ صاحب سے کہوں گا کہ آپ میرے سے اچھے ہیں، کیونکہ میں جب مسلمان تھا تو قرآن کے اوپر بولنے والے کو کدھر سے بھی اگزامپل لاتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں آپ غلط ہے، لیکن آپ نے اتنی اچھے سے بات کی ہے. آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ قرآن کی سمجھ اللہ ہی دیتا ہے بندے کو، تو جی جی میں جی جی یہاں آپ کو یاد دلا دوں، قرآن کی سمجھ اللہ بندے کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانے والا بھیجا. جی جی نبیوں کو جی بھیجتا ہے اللہ، نبیوں کو سمجھ دیتا ہے اللہ، اور وہ نبیاں اپنے بستی میں سمجھاتے ہیں ان کے لوگوں کو، ان کے امتیوں کو، جیسا کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ آپ مکے کے اور مکے کے آس پاس والوں کے آس پاس رہنے والوں کو سمجھائیں. اس کا مطلب قرآن کی سمجھ مکے کے آس پاس رہنے والوں کو سمجھانے کے لیے کسی اور کو دیا گیا ہے، تو انہوں نے جو سمجھایا ہے وہی انہوں نے لکھا ہے. اب اس میں آپ اور ہم جو بات کریں گے وہ ان کی سمجھ کے حساب سے بات کریں گے، ہم ہماری سمجھ کے حساب سے کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ببل جی بھٹ سر، صاحب. کمپلیٹ ہو گئی بات. جی اچھا اچھا سر، میں آپ تو میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ قرآن میں کہیں بھی عرب والوں کو مینشن کر کے بات نہیں کی گئی، یعنی کہ یا اہل العرب پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تو آپ ایک بالکل. تو اپنے جی بالکل بالکل آپ میری بات کو کنفرم کریں گے، تو ایک تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ عرب والوں کو مخاطب کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر نا، یعنی کہ آزاد سر میرے خیال سے چلے گئے. اچھا اچھا، ہاں آگے آگے. جی جی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے خطاب کیا ہوا ہے یا ایوہ الناس، یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا ہوا ہے، یا اولی الالباب کہہ کے خطاب کیا ہوا ہے، یا بنی اسرائیل کہہ کے خطاب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یا ایوہ الناس کا ہے تو وہ ناس یعنی کہ جب سے ہیں یہاں پر ان کے لیے خطاب ہے. اے لوگو، اس کا میننگ ہے اے لوگو. اب لوگ ہم بھی ہیں، ہر زمانے میں لوگ ہیں، تو وہ اللہ اس سے خطاب کر رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اللہ جو خطاب کر رہا ہے، جس سے کر رہا ہے وہ سننا نہیں چاہ رہا. اللہ تو خطاب کر رہا ہے یا اولی الالباب، اے دانش مندوں، اے روح کو سمجھنے والوں. جیسے آپ جی لوگ ہیں ماشاءاللہ دانش مند لوگ ہیں، آپ لوگ ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لٹرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو اللہ آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. اب آپ کو میں جو ہے یہ آیت اس میں یہ نکال کے دکھاتا ہوں کہ وہ آیت ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. یہ آزاد صاحب جو ہے یہ میری بات کو کریکٹ کریں گے، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 21، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء 21 ہے اور آیت 10 ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ تحقیق ہم نے نازل کی کتاب تمہاری طرف جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب آپ یہ آزاد دیکھیں صاحب، کہ اللہ. جی میں نے سن جی لیا ببل بھٹ صاحب. آزاد صاحب میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں مسٹر جی ببل سر، بھٹ جی سے. سر کریں، آپ کا جی کوئی سر نام کریں بھی ہے کریں آپ کا کریں. اس کے علاوہ؟ کوئی آپ کا نک نیم بھی ہے کوئی؟ جی جی ببل بٹ جی جی ببل نہیں بٹ. نہیں، اور جی جی نک نیم بھی تو ہوگا آپ کا. جی جی. اچھا چلیں. میں اگر یہاں نہ لینا چاہوں تو چلے کوئی گا. بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات جی نہیں. جی وہ جی میں جی سمجھ جی گیا، جی سوری. جی جی. اچھا پہلے تو بتائیں کہ آپ لیپ ٹاپ سے بات کر رہے ہیں یا اپنا موبائل سے. ہاں بڑا اچھی ہے آپ کی. کون سا موبائل یوز کر رہے ہیں آپ؟ ریئل می ایکس ٹی ہے. ریئل می ایکس ٹی. ایکس ٹی. اچھا بڑا اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا پہلے تو اچھا بات چلو. سنیے، آزاد صاحب نے کہا کہ وہ قرآن انہوں نے بھی پڑھا، ایک لمبا عرصہ انہوں نے ایز اے مسلم گزارا. میں نے جی جی 41 کی ایج میں چینج ہوا، میں نے 6 تفاسیر مولانا مودودی صاحب کی پڑھی. قرآن کو میں نے کچھ 40 دفعہ با ترجمہ پڑھا ہوا ہے. میں با ترجمہ حافظ ہوں پورا قرآن کا، اور ماشاء اللہ ماشاء تفاسیر بھی اللہ جی. پڑھی ہوئی. ہاں جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میرا اتنا انالیسس کے بعد جو ہے، میں دل کی بات کر رہا ہوں، جی یہ مکمل ایک انسانی کتاب ہے جو محمد نے لکھی یا بعد والوں نے ایڈ کیا، اور جس کا کھلا ثبوت جو ہے نا وہ قرآن خود دے رہا ہے. آپ جن آیات کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ میننگ کی طرف کو جائیں نا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے اور اس کا ایکسٹریکٹ کیا ہے، تو وہ وہی ہے جو تورات نے بات کی کہ اللہ نے آدم کو بنایا، پسلی سے پھر حوا کو پیدا کیا، اب اس نے شیطان کو بنایا، اور اس لیے کہ تمہیں آزمائے اور قیامت کے روز تم کو جہنم یا جنت میں ڈالے گا. یہ ٹوٹل میسج ہے قرآن کا.
बाकी तो सारा जंगे शंगे जो भी होता है, आप एग्री करते हैं इस बात से? किस बात से, जंगों से या वो तौरात वाली बात से? कुरान का असल मैसेज कि जी जी, ये तो बुक ऑफ गाइडेंस है ना, बिल्कुल, ये तो बुक ऑफ गाइडेंस है, हिदायत की किताब है। कुरान में आइडियोलॉजी जी जी दे रहा है, इस कायनात की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कुरान कि ये जी जी कायनात शुरू कैसे हुई, किसने शुरू की और क्यों शुरू की। आप बात समझ रहे हैं ना जी जी। कि, और वो पूरी की पूरी तौरात में पैगाम है। ये नहीं, जन्नत मैं दोजख का आइडिया एक तौरात दो का है। आपको 2 मिनट जरा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा माजरत के साथ। ये जो तौरात आप कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं? यानी कि अगर कुरान की तौरात वाली बात कर रहे हैं तो वो तो अलग है। अगर आप टोरा की बात कर रहे हैं, जो वो फर्स्ट 5 बुक्स हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, जो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटोनॉमी, जिन्हें पेंटेटुक कहा जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान में कहा अल्लाह की तरफ से कि इस कुरान में कोई नई बात नहीं है जो सवाए इसके कि जो पहले हम भेज चुके हैं। आप ये बिलीव करते हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए टोटल? नो, ये कितने कुरान में आए? कहीं नहीं लिखा। हाँ, कुरान में नहीं लिखा। चलो कोई 100-200 या 1,000-2,000 आए होंगे, इतनी नो बात नो 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 सर, ये सूरह अनाम की आयत है, ये आजाद साहब को पता है, जिसमें 18 नबी का जिक्र है और एक इदरीस अलैहिस्सलाम है, वो उनका अलग जगह जिक्र है, तो टोटल 19 अंबिया हैं अब कुरान आप में। 19 जी को जी, मानते हैं प्रॉफिट्स जो वाक़ई हैं, तौर पे, 19 को जी, मानते जो कुरान में है, जिन पर सील हैं प्रॉफिट, जो जिन हैं। पर ठीक है, सील हैं, जी जी, मैसेंजर आप जो सील तौरात हैं को खातम मानते नबीयीन, हैं उनको ना? मानते हैं। आप जी जी। तौरात को, बाइबल को मानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आई हुई है? नो नो, अल्लाह की तरफ से नहीं आई है। अच्छा, जो जो तो वो टोरा जो है, वो टोरा जो है वो नहीं आई। जी जी, बिल्कुल। तो अल्लाह ने पहले क्या पैगाम भेजा था मोहम्मद से? वो कौन सा पैगाम है? आप क्या समझते हैं? अल्लाह नहीं, आप पैगाम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट मोहम्मद से पहले जो नबी आए वो क्या पैगाम लेके आए थे? अच्छा, एक तो मैं ये थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहूंगा, ये आजाद साहब को भी कंफर्म करेंगे मेरी बात का, कि अल्लाह ने प्रॉफिट कहीं नहीं कहा गया मोहम्मद को। ये रसूल हैं, जो रसूल से निकला है, और रसूल का मतलब होता चले है भेजा रसूल, हुआ, ये इनसे मैसेंजर। जबरील तो जी आता जी। था ना? आप ये मानते हैं जबरील आता था? अच्छा, जिब्रील जो है उसको आप क्या समझ रहे हैं? भाई कोई सर, मैसेंजर, डॉक्टर कोई साहब, मीडिया। जी जी, मैं एक मिनट, बात मेरी कंप्लीट, जी जी, जरा बात कंप्लीट होने दे सर, 2 मिनट 2 मिनट, ये डॉक्टर साहब से बात मैं कर लूंगा। जिब्रील जो है सर, ये है रूहुल कुदस, रूहुल अमीन, अमानतदार रूह, मुकद्दस रूह। अब आप रूह जो कहेंगे ना, रूह, ठीक है, तो ये अल्लाह की तरफ से अंडरस्टैंडिंग होती है आयात की। ये कोई मलाइका या फरिश्ता या जो है वो जिसे आप कहते हैं एंजल, ये वो नहीं है। इस चीज को पहले आप समझ लें। चलिए, अब जी आप जी किताब पे आते हैं कि कुरान का पैगाम क्या है। आप पूरे कुरान को मानते हैं कि ये सारे का सारा जो इस वक्त मौजूद है ये रूहुल कुदस लेके आया और इसमें मिलावट नहीं हुई हुई, ये तो मानते हैं आप? जी, बिल्कुल मानता हूँ। असल में अगर आप किताब की बात करेंगे तो किताब का भी मीनिंग पहले समझ लेते हैं। किताब का मीनिंग है लिखा हुआ, कातिब, लिखने वाला, किताब, लिखाई। ये लिखना जो है ना, लिखने को लिखाई कहते हैं, ये किताब का मीनिंग लिखाई है। मोहम्मद जी। पे रूहुल कुदस आया और वो कुरान लेके आया, ये बात तो आप कह रहे हैं ना, मान रहे हैं ना इस बात को? नहीं, मतलब आप किस तरह से, आप जरा मुझे मैं ये पिक्चर कहना सही चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट जो करें। इस वक्त कुरान हमारे पास मौजूद है, आप इस जी पूरे जी कुरान को यकीन रखते हैं ना कि ये मोहम्मद पे आया हुआ है और अल्लाह ने भेजा है? जी जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम जी जी कुरान के अगर मायने पे जाएं तो जी जी बहुत सी कुरान में बातें ऐसी हैं। कुरान बार बार कह रहा है कि जमीन को हमने फ्लैट बनाया, तो जमीन गोल है, तो क्या झूठ पकड़ा नहीं जाता? फिर सूरह अल कहफ आयत 86 में अल्लाह ताला जुल्करनैन की मौजूदगी में कुरान को एक पानी की नदी में गुरूब कर रहा है, वहां से झूठ पकड़ा गया। तो इस तरह इतनी आयात इस कुरान में हैं। मेरा जो आपको पैगाम है कि मैं जो जी यकीन जी करता हूँ कि सारे का सारा कुरान मोहम्मद ने खुद लिखा, अच्छी नीयत से लिखा या जैसे भी लिखा, ऊपर से कुछ नहीं आया है। आज अगर मैं कुरान लिखूं ना कि जी एक रब मेरे से बातें कर रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या नासा वाले लिखें, तो वो तो जी बड़ा जबरदस्त कुरान लिख सकते हैं। और दूसरी बात है कि कुरान के ऊपर अल्लाह ने कहा कि मैं इंसानों को भेज रहा हूँ आजमाइश के लिए। यही आइडियोलॉजी है ना दुनिया में। जी। तो अंधे और अच्छा गंदे अच्छा, मुझे जी जी। बच्चे क्यों अल्लाह पैदा कर रहा है? मेरा आपसे ये सवाल है। अच्छा सर, सर ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये भी देखेंगे हम कि कुरान जो है, कुरान ये इसका भी अपना एक मीनिंग है। अब आजाद साहब जिस तरह कर रहे हैं, वो भी उनसे मैं डिस्कस करूंगा बाद में इंशाल्लाह, उनसे भी मेरी डिस्कशन डिस्कशन होगी। लेकिन जो कुरान
کو اللہ سمجھا رہا ہے. ایک تو میننگ جو قرآن کے طور پہ وہ ہیں یہ ہے کہ قرآن ہے اقرا سے نکلا ہوا, ٹھیک ہے, روٹ لیٹر اس کا اقرا ہے, پڑھ. قرآن مطلب پڑھائی, ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ کتاب اور قرآن کو اللہ نے ایکسپلین کیا ہے اپنی ہی کتاب میں, ٹھیک ہے سر. اچھا یہ میں اب سورہ یونس 10 ہے, اس کی 37 آیت ہے, میں تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ مجھے دیں گے میں ایکسپلین کر دوں سر. سر 2 منٹ چاہوں گا. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اب آپ یہاں سر غور کریں کہ آیت میں قرآن بھی آیا ہے اور کتاب بھی آیا. اب یہاں آپ اللہ ڈفرینشیٹ کیسے کرتا ہے آپ یہ دیکھیے. میں ترجمہ کر رہا ہوں, آزاد صاحب تو ماشاءاللہ جانتے ہیں. اور یہ قرآن یعنی پڑھائی ایسی نہیں کہ اسے کوئی گھڑ لے یا بنا لے اللہ کے علاوہ, اور لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. کیونکہ بین یدئی کے ترجمہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہاتھوں کے درمیان یا ان کے سامنے, اس کے 2 ترجمے ہوں گے, یہ آزاد صاحب کنفرم کریں گے میری بات کو, ٹھیک ہے. اچھا جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یا اس کے سامنے ہے, اور کتاب کی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جہانوں کی رب کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے سر جی. اچھا اب اس آیت کو اگر ایکسپلین کریں, اس میں انڈرسٹینڈ کریں, تو یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ لکھائی ہے, یہ لکھائی ہے, اس کو میں قرآن کر رہا ہوں. سر 2 منٹ, سر 2 منٹ انٹرپشن کے سر, جی جی سر, یہ جو قرآن ہے نا, قرآن یہ اس آیت کی پڑھائی ہے, یہ اس لکھائی کی پڑھائی ہے جو میں کر رہا ہوں, یہ اس میں چھپی ہوئی ہے. انہ لقرآن کریم, بے شک وہ ضرور کرم والا قرآن پڑھائی ہے, فی کتاب مکنون, کتاب لکھائی میں چھپا ہوا ہے. جو یہ آیات ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو جب میں پڑھوں گا تو یہ قرآن کر رہا ہوں میں, ہے تو یہ کتاب, یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جب میں اس کو پڑھوں گا تو یہ قرآن ہو جائے گا. یہی چیز یہاں پر اللہ بتانا چاہ رہا ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو چھو نہیں سکتے سوائے جو مطہر پاک ہیں, جو پیوریفائی ہیں, یعنی کہ اس پڑھائی کو اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. تنزیل من رب العالمین, عالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ جو قرآن پڑھائی ہے نا, پڑھائی, ٹھیک ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اچھا یہ بل ہوا قرآن مجید, یہ سورہ بروج 85 ہے, اس کی آیت 21 ہے, بلکہ وہ قرآن مجید ہے, فی لوح محفوظ, لوح تختی میں محفوظ ہے. سر جی آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, اس چیز کو اگر آپ سمجھیں تو یہ جو فی لوح محفوظ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ لوح میں محفوظ ہے, یہ لوح جو ہے یہ ہر انسان کے اندر لوح ہے, تختی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بچے کی تختی ہے, اس پر آپ کچھ بھی لکھ دیں, کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے, جی جی جی, کیسے محفوظ ہے وہ تو مانتے نہ جانتے, ان کے اندر بھی موجود ہے, ان کے اندر موجود ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی, جی 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 سر کمپلیٹ کرنے دیں, ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کی. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی تو روح الامین روح القدس ہے, آپ سمجھیں بات. محمد نے جی 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 دیکھیں بات سنیں, میں اب آپ سے سیدھی بات کرتا ہوں سر. جی جی اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک رب, ایک قدرت موجود ہے ہم کو بنانے والی, تو کوئی شک نہیں. ماں کی ممتا ہر ایک قوم, ہر مذہب میں ہوتی ہے, ہر انسان کے جی جب جی ماں, عورت ماں بنتی ہے, وہ جی جو جی ممتا ہے وہ اصل میسج ہے اس رب العالمین کا, اس میں جی پیار آتا ہے, کیئر آتی ہے. وہ کسی جی قرآن سے نہیں سیکھا جاتا, اس کے لیے کسی محمد یا عیسیٰ موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹوٹل جی سسٹم کو لے جا کے محمد اور قرآن کے اوپر ڈمپ کر رہے ہیں کہ جی سارا کچھ یہیں سے آ رہا ہے. تھامس ایلوا ایڈیسن نے بلب بنایا, تو کیا قرآن پڑھ کے بنایا؟ مجھے یہ نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ یہیں سے آیا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, رب ہر شخص کے ساتھ بات کر رہا ہے, ہر ڈاکٹر شخص صاحب, رب سے کنیکٹڈ ہے, لیکن اس کے ڈاکٹر لیے صاحب, کسی محمد وہ یا قریب ہے, وہ قریب ہے, وہ شہرک سے قریب ہے. جی ایک جی شخص جی سے جی وہ قریب ہے, لیکن جی ہمیں جی محمد یا قرآن کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ شروع میں نے یہی کہا تھا کہ یہ صرف گائیڈنس کے لیے بک ہے, گائیڈنس کے یہ لیے صرف جی گائیڈنس کے لیے, جی جی ہدایت کے لیے. دیکھیں جی جی اب تھامس ایڈیسن کی میں نے بات کی, 5 جی سال جی محنت کر کے اس نے بلب بنایا. آج ہم ہاں جو بالکل ٹھیک ہے. کنیکٹڈ ہیں وہ جی 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 سائنسدانوں کے اس علم کی وجہ سے کنیکٹڈ ہیں, ہم سارے جو بات کر رہے ہیں. جی 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 تو جی جی ان کے اوپر اور یہ کوئی معصوم وَعَلَّمَ نہیں آدَمَ چھوڑ دیا. الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ آزاد صاحب میرے بات کنفرم کریں گے, یہ اللہ نے جب آدم بنایا تھا, یہ آدمی ہے نا, آئنسٹائن جو ہے یہ آدمی ہے نا, آدمی ہے, تو آدم سے ہی, یہ آدم کی اولاد میں سے ہے نا سر, تھوڑا سا سمجھیں بات کو. تو اللہ نے سارا علم جو ہے وہ اس وقت اس کے دے دیا تھا,
تو اب اس کو وہ یعنی کہ ایکسپوز کر رہے ہیں, اپنے علم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور یوٹیلائز کر کے وہ ساری کریشنز کر رہے ہیں, یہ جو چیزیں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اسی کے دیے ہوئے علم سے بنا رہے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے چلے گئے ہیں. جی جی ہاں ڈاکٹر صاحب ڈراپ ہو گئے. سر آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. وہ جی جی لوہے محفوظ کی جو آیت ہے, تو اب جی جی ڈاکٹر صاحب ہے اور میں آپ دونوں کی باتوں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. جی بہت جی اچھا آپ نے سمجھائے کہ کیا لوہے محفوظ میں یہ قرآن محفوظ ہے. لوہے محفوظ میں لوح میں محفوظ ہے. اچھا لوح میننگ تختی, ٹیبلٹ, جو انسان اچھا, کے اندر ہوتا ہے. جی 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 تو پھر وہ یعنی کہ جیسے باہر کب کہتے ہیں نا آتا ہے؟ کہ نہیں نہیں, باہر تو نہیں آتا, یہ اندر ہی رہتا ہے, ہر انسان کے اندر رہتا ہے, کہ یہ ایک روح ہوتی ہے. اگر اب میں انسان کی بات کروں, بشر کی بات کروں, تو بشر میں ایک تو ہمارا بدن ہو گیا, جسم ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک ہماری نفسیات ہوتی ہے اس کے اندر, کہ جی نفسیات, کہ جیسے جی ہم بچپن سے بڑے ہوتے رہتے ہیں, جس کلچر میں ہم رہتے ہیں, جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں لوگ دیتے ہیں مذہب کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا کسی بھی اور چیز کے بارے میں, تو وہ ہماری نفسیات بنتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, جسے سائیکولوجی کہتے ہیں, سائیکی جسے کہتے ہیں. اچھا, ایک جی اور چیز ہوتی ہے جس کو روح, جو روح ہوتی ہے نا, روح, انڈرسٹینڈنگ. جیسے اب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ میری بات کی روح کو سمجھیں. جی ایک تو روح وہ بنائی ہوئی ہے نا کہ بھئی وہ جب مرتا ہے تو پرواز کر جاتی ہے. ایک روح یہ ہوتی ہے کہ آپ میری بات کی اسپرٹ کو سمجھیں, ایسنس کو سمجھیں. یہ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ انسپائریشن کہتے ہیں, انسپائریشن. جی ٹھیک ہے سر جی, یعنی کہ اکثر ہمارے اندر ہوتی تو ہے یہ, کہ جیسے اگر آپ صحیح بات کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کوئی فیکٹ ہے, تو اب قرآن بھی جو بات کہہ رہا ہے اس کو اکثر لوگ ڈینائی نہیں کر پاتے, کہ جیسے اللہ کہتا ہے کہ بھئی یعنی کہ بھئی جس ان زمین میں اتنا حصہ پانی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو سر ڈینائی نہیں کر سکتے ہم. جی جی سر ایک منٹ, آپ نے جی 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 وہ لوہے محفوظ کی تو بات ہو گئی. اب روح جی 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 الامین جی جو لکھے آتے ہیں, تو جی جی روح جی جی الامین کے معنی آپ سمجھا رہے تھے. یہ لوہے محفوظ تو ہو گئی, تختی ایک کیپسول ہے, ٹیبلٹ ہے, انسان کے جی اندر جی ہے. اب جی 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 باہر بالکل. آنے کی کہاں تھا. اب روح الامین کا کام ہے لوہے محفوظ کو, قرآن کو لوہے محفوظ سے نکال کر لانا ہے کسی کو پیش کرنے کے لیے. تو یہ نہیں روح نہیں الامین کون ہے؟ سر, روح الامین امانت دار روح, امانت جی دار روح. اب یہ جیسے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, انڈرسٹینڈنگ بھی اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے, کہ جی اس بات کا یہ مطلب ہے, اس بات کی یہ اچھا. انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے سر تو جی. پھر یہ جو جی جی جبرائیل جو ہے, جبرائیل کو جبرائیل امین, جی جی روح الامین, جی جی تو یہ کیا ہے انسان کے اندر, یہ انسان کے اندر سے باہر کسی کو بتا رہا ہے نا, لوہے محفوظ سے باہر نکال رہا ہے نا قرآن کو. نہیں, لوح تو لوح میں تو محفوظ ہے, وہ آپ کے بھی محفوظ ہے. جی یعنی کہ اللہ نے قرآن کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر دی ہوئی ہے. ہاں, تو اب وہ جبرائیل کا کیا اس کو مطلب ہے, کیا ہے جبرائیل؟ جبرائیل تو امانت دار روح ہے. جیسے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میری بات کی روح کو سمجھیں, تو وہ ہے جبرائیل. اللہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جبرائیل ہے. جی, فرشتہ نہیں ہے جبرائیل. نو نو, فرشتہ نہیں ہے, کہیں بھی ملائکہ نہیں کہا گیا اس کو, ملائکہ اچھا, الگ یوز میری اور ہوا ہے. آپ کی یہی بات ہے, میری اور آپ کی یہی بات ہے کہ جبرائیل فرشتہ نہیں ہے. یہ بات مسلم اتھارٹی کے کون سے گروپ کو قبول کروائیں گے آپ؟ میں ایکس سر مسلم ہوں, میں بعد میں جی قبول کروں گا, پہلے کوئی نہ جی کوئی قبول کرے. کوئی مسلم قبول کرے کہ جبرائیل فرشتہ نہیں ہے, تو میں سوچوں جی جی گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے جی سر جی آپ؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ دیکھیے پورے ورلڈ میں مسلم ایک آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں, اسی کے جی جی اوپر ان کے ادارے قائم ہے, اور وہاں سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور جی اس جی کا جی جی لیٹر پیڈ ملتا ہے. تو جی کسی ایک ادارے سے مجھے لیٹر پیڈ پہ یہ ملنا چاہیے کہ روح الامین ملائکہ نہیں ہے, فرشتہ نہیں ہے, وہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے. جی کیا مل سکیں گے مجھے دنیا میں کسی جگہ سے؟ جامعہ ازہر سے جی جی بولو, مدینہ یونیورسٹی سے بولو, دیوبند سے جی بولو, جی آپ جی جو جی 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 ادارے سے بولے مجھے دیجیے, دے سکتے آپ. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ روح کا علم جو ہے وہ بہت کم نہیں, لوگوں کے پاس اللہ ہے, کیا کہہ قلیل رہا لوگوں ہے, کے پاس ہے. سنیے بندہ کیا کہہ جی رہا ہے, جی سنیے سر پلیز, جی ایک جی مجبور بندہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے یہ سنیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے جی ہم جی سن لیں گے.
जी क्या जी 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 आप ये इस्लाम जो आप मुझे जी जी बता रहे हैं किसी जी जी इदारे से लेटर पैड से बता सकते हैं? नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं आप बता सकता, जो क्योंकि मुझे क्योंकि वो बात हाँ अल्लाह या की ना नहीं में होगी ना। जी जी। हाँ या ना में बोलूं या नहीं? क्या आप मुझे दे नहीं सकते हैं ये इस्लाम किसी इदारे से? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता, ये सिर्फ तो कुरान सर से दे तो सकता हूँ प्लीज आपको। यहाँ रुकिए सर। तो वो इस्लाम जो आप किसी इदारे से एक एक्स मुस्लिम को नहीं दे सकते, वो एक्स मुस्लिम को क्यों देना चाह रहे हैं आप? मुस्लिम को दियो ना। इतना अच्छा इस्लाम आप बता रहे हैं, यही इस्लाम मुस्लिम को क्यों नहीं बता रहे सर? आप एक्स मुस्लिम को क्यों सर बता रहे? जो जो कट्टरता सर को झेल रहा है उसको क्यों बता रहे? ये इस्लाम जो कट्टरता पे बना हुआ है, अड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं बता रहे? सर मसला ये है कि ये मेरी गर्दन काट देंगे अगर मैं ये इस्लाम पेश करूंगा इनके सामने तो। ये गर्दन आप बात काटना को रोकने के लिए हम बैठे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। यही बात है, आप कबूल जो बात कर रहे हैं यही बात हम भी कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप जो जी इस्लाम जी पेश कर रहे हैं, मक्के वाला जो इस्लाम पेश कर रहे हैं, तो हमें मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है। हम मुसलमानों के साथ ये जो भारतीय लोग बैठे हैं, जो व्यूवर्स, इन्होंने खाना खाया एक बर्तन में यार मुसलमानों के साथ। हम जी जी वही बिल्कुल। कह और रहे हैं। बबल क्या नाम है आपका जो भी है, बबल बट मुफ्ती जी जी। साहब, आप बबल भट्ट सर, आपने जो बात कहा है, जो एक्सेप्ट किया है, वही बात हम कह रहे हैं। हमको मुसलमानों से तकलीफ नहीं है। हम जी मुसलमानों जी के एक बर्तन में हमने सबने खाना खाया है। कहाँ जी है जी जैसा गर्दन मारने की आपने बात कही है, वो गर्दन मारने का तरीका, गर्दन मारने का शौक, गर्दन मारने का फतवा, ये बंद होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ जी बंद स्पीच होना मिलना चाहिए। चाहिए। उसके जी लिए जी जी हम जी उनके ट्रांसलेशन को तो गलत बताएंगे सर। अब आपके अंदाज से आप बता रहे हैं, हमारे अंदाज से हम बता रहे। आप उन्हें जी जी एक नर्म तरीके से बता रहे और हम दूध को उबाल रहे ताकि मलाई आए और लोगों के काम आए, उसका दही बने, घी बने। हम उबाल रहे हैं इनको। सही कह रहे आपने हैं आप, जिस सही कह रहे कट्टरता की बात की है, उस कट्टरता को कम करने के लिए हमने इस चैनल को बनाया है। हैं। जी 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 जी। अच्छा अच्छा सर, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। अच्छा एक और चीज जो है ना, मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था आजाद सर। जी हेलो जी। अच्छा वो जो आयत थी ना सर, वो मैं वैसे ही आपसे क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपसे मेरी जो पहली मुलाकात थी, आप माशाल्लाह बहुत जानते हैं कुरान को, मेरे से ज्यादा जानते हैं। अच्छा उसमें जो कातिलुल लजी जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, अच्छा जी वो पूरी आयत का आपको तर्जुमा भी पता होगा, ठीक है, कि जी उनको कत्ल करो जी। अच्छा अच्छा उसके बाद यहाँ पर है कि एंड में ही आता है कि उनसे जिजिया लो, और वो जिजिया भी है कि वो आई दी हिम, यानी कि अपने हाथ से देंगे जिजिया। तो अगर कत्ल आप कहना चाह रहे हैं कि भाई उन्हें कत्ल कर दो, तो फिर उन्हीं से हम जिजिया कैसे लेंगे? आप जरा आयत दोबारा पढ़ें तो जी, मैं वो आपको आयत थोड़ा सा। पढ़ लूंगा। आयत पढ़ने जी से जी पहले मैं आपको फिर मेरी बात वही दोहराऊंगा कि आप जो कह रहे हैं वो जी जी किससे मनवाएंगे आप? आपने कहा कि नफ्सियाती कत्ल, फॉर जी जी आर्ग्यूमेंट मैं मान भी लूं तो मैं एक एक्स मुस्लिम हूं, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। आप उन्हें बताइए जो नफ्सियाती कत्ल नहीं मानते हैं। मेरे घर का ट्रांसलेशन तो मैं यहाँ नहीं पढ़ता, मैं वो ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ जो तमाम मुसलमानों के हाथों में है। और आप जो जी ट्रांसलेशन बोल रहे हो वो आपके गुरु को, आपके उस्ताद को मैंने 5 साल सुना है। जी जी। और आपके आ, उस्ताद भी बचे नहीं है, आपके उस्ताद पे भी फायरिंग हुई भी है। आप मोहम्मद शेख साहब की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही कह रहे हैं आप, उन्हीं सही पे कह रहे हैं। फायर करे हैं मुसलमानों ने, यही जी बात कहने पर। तो ये हाँ जी हम हाँ कह जी रहे हैं कि देखिए मोहम्मद शेख ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन लोगों ने जी जी। उन्हें क्या किया? उन्होंने बिस्कुट नहीं दिए, गोलियां नहीं दिए, बल्कि 303 के गोलियां दी है उनको। तो यही सही कह रहे हैं। कट्टरता कम होने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो तर्जुमे हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, वो जो आप बताना चाहते हैं, ये तर्जुमे आपके पास जो है उससे हमारा कोई मसला ही नहीं है। लकुम दिनुकुम वलिय दिन से हमारा कोई मसला ही नहीं है। मसला तो वो है कि मोहम्मद शेख कुछ कहना चाह रहा है, आपके उस्ताद ने कहा तो कुछ गलत नहीं कहा, तो उनके साथ जो लोगों ने किया वो गलत किया। और ये गलत एक्टिविटीज बंद होना चाहिए हर बंद होनी देश में, चाहिए बिल्कुल। ना ही सिर्फ भारत में बल्कि हर देश में बंद जी जी होना चाहिए। किसी को कहने का हक
ملنا چاہیے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم بعد میں طے کریں گے, پہلے جی بولنے کی جی مہلت تو دیجیے. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ, بالکل اتنی صحیح کہہ اسٹڈی رہے کی, آپ کے جو استاد تھے وہ جہاز کے کپتان تھے, انہوں نے ہیں. اسٹڈی جی جی کی, اسٹڈی کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا, انہوں نے ایسے حالات دیکھے, اس کے بعد جی جی مجبوراً ایک سروس پہ ہونے والا انسان قرآن پر ہاں جی متوجہ ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مجبوری آئی اس کو. پھر قرآن جی پہ جی متوجہ ہونے کے بعد ایک مجبوری اور آئی کہ اسے اپنا دیش چھوڑنا پڑا. تو دیکھیے, جہاں قرآن کو سینے سے لگا کر جو لوگ جی رہے ہیں, وہاں پر آپ کے استاد جیسے لوگ کچھ جا کر نہیں بول سکتے ہیں. یہ ہے ریئلٹی, اور یہ آپ کو قبول کرنا پڑے گی. جی جی آج محمد شیخ جی جی صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان کے کسی مسجد میں نہیں جا سکتے, میں چیلنج سے آپ. جی بول رہا جی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہاں, تو بالکل صحیح یہ کہہ رہے ہیں آپ. کٹرتا کی ہماری جو بات ہے, یہی کٹرتا بتانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سورہ توبہ کی جو آیت پہ ہماری بات چل رہی ہے, اس میں ہے مسلمان بنانے کا نہیں, اس میں ہے کہ یہاں تک کہ یہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے لگے. اور یہی ٹرانسلیشن ہر جگہ ملے گا آپ کو, آپ کے پاس نہیں جی ہے, جی سوری میں پھر کہوں گا آپ کے پاس نہیں, لیکن تمام ورلڈ میں یہی ترجمہ ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے لگے. جی تو جزیہ آپ دینے جو لگے ہیں, ہم کو بالکل. سمجھا رہے ہیں, یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے جو ہم کو آپ سمجھا رہے ہیں, تو ان کی کٹرتا جی ختم ہو جائیں گی. اور جی میں جی جی سمجھتا ہوں محمد شیخ پہلے آدمی نہیں ہے اور محمد شیخ آخری آدمی نہیں ہے, لیکن جتنے ایسے آئیں گے وہ ان کٹر وادیوں کو ریفارم نہیں کر سکتے, میرا چیلنج ہے. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہمارا رسول یا ہمارا شیطان ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس میں رسول کو مقرر کرتے ہیں کہ جو اللہ کی بات ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے, یا پھر شیطان کو مقرر کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخر میں صرف اپنی بات کے جواب دے ہوں گے, کیونکہ تل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يفعلون, کہ تم سے نہیں کیا جائے, وہ ایک امت تھی گزر گئی, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں, یہ لوگ اپنے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے, آگ میں لوٹ پوٹ ہوں گے, جو اس وقت یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ قتل کرنا بہت عام بات ہے. تو یہ بہت ایکسٹریمزم پہ ہے اور بہت غلط ہیں یہ لوگ. میں آپ لوگوں کے چینل کی وساطت سے ہی یہ مجھے فریڈم ملی ہے تو میں یہ بات کر پا رہا ہوں, اسی لیے میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسٹریم کروں گا اور الگ الگ ٹاپکس پہ کروں گا, اور وہ لے کے چلیں گے, اور ٹرو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی جب اللہ ہمیں دے گا تو کسی پہلے تو کسی آزاد کے صاحب نے قول سے. میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رسول ساتھ رہے گا یا شیطان ساتھ رہے گا, لیکن یہاں جی جی مجبوری ہم جو محنت کر رہے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ بھائی یہ محمد جو 11 بیویاں کا لے کے پھر رہے ہیں نا, یہ چھوڑیے, یہ غلط جی جی طریقہ بالکل چھوڑیے. تو یہاں بالکل یہی بالکل بات آ گئی, اور یہی بات کہنے پر گردن سر تن, یہ جو ہے سر جو ہے تن سے جدا ہوتا ہے کہ محمد ہاں 11 بالکل. بیویوں والا ان کو پسند ہے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ رسول ہے, محمد نہیں ہے. جی وہ جی 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 رسول بالکل رسول. ساتھ رہے گا یا شیطان ساتھ رہے گا, ان کے پاس نہیں, رسول محمد ہے اور اس کو 11 بیویاں ہیں پلس لونڈیاں ہیں. تو یہ جو بات ہے, جی جی یہ اس سے یہ چھٹکارا ہوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس جو کتاب ہے جی جی سارا کھیل اسی کتاب سے ہے. جی 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 اگر صحیح کہہ رہے ہیں, ان آپ کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں صحیح نہیں ہے ان کو. جو کتاب میں جو محکمانہ ہے, جی محکمانہ جی سے ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. جو جی جی متشابہات محکمات آیات, جی 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 ملتی متشابہات ہے, جلتی. متشابہات جی میں جی جی آپ نادان لوگوں کو جو رگڑ رہے ہیں, نادان لوگوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں. تو بالکل ان بالکل لوگوں بالکل. سے ہم ہماری نیو جنریشن کو کس طرح بچائیں, تو اس کے لیے جی جی اویئرنیس ضروری ہے. اور اویئرنیس کے لیے سب سے پہلے یہ نہیں رہتا کہ آؤ بھائی چلو سب ہم محمد شیخ کے پاس جائیں گے, نہیں, سب سے پہلے نو یہ کہ نو ہمارے نو پاس جو جی چیز ہے وہ غلط ہے, جی جی یہ چھوڑو. آپ کو جی اگر جی اپنے برتن میں دودھ بھرنا ہے تو آپ کو جی گلاس جی خالی کرنا پڑے گا,
لیکن ہم صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلاسوں میں پہلے سے ہی محمد کا پیشاب بھرا ہوا ہے، وہ سوتے وقت پلنگ کے نیچے. ہم، اب وہ خالی جب تک نہیں کریں گے کوئی دودھ نہیں بھر سکیں گا اس میں، آپ بھی نہیں، میں بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہ، ہم نے نہیں دی یہ کتابیں جن کا یہ درس حاصل کرتے پھر رہے ہیں. جو یہ حدیث، پتہ نہیں کتنی حدیث کی کتابیں انہوں نے چھاپ لی ہیں، کتنی تفاسیر کی کتابیں انہوں نے چھاپ لی ہیں. اور تفسیر کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، کہ ہم احسن تفسیر کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ اپنی آیات کی تفسیر خود آیات کے تھرو کرتا ہے. آپ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ قرآن میں چیز پڑھ رہے ہیں اور اس کو ویریفائی حدیث سے کر رہے ہیں جا کے، ویریفائی تفسیر سے کر رہے ہیں جا کے، ویریفائی ہسٹری سے کر رہے ہیں جا کے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا جمناسٹک ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بات سر یہاں ایک کر رہے بات ہیں. ایڈ کروں اور گا، آپ کے کام آئیں گے، آپ کے کام آئیں گے. ایک بات ایڈ کروں گا. ایک جگہ میری بات جی چیت ہو رہی تھی، بہت جوشیلے تھے جی جی آدمی وہ، لیکن میں ان جی کا جی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کا دست مبارک میرے گال مبارک پر نہیں رکھا. ڈاٹا بہت، لیکن اچھا مجھے چھوڑا، مارا نہیں. تو ان سے میری جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ انجیل اللہ نے اتاری اور بعد میں لوگوں نے اس کو بدل دی. توریت اتاری، لوگوں نے اس کو بدل دی. زبور اتاری، انہوں نے لوگوں نے بدل دی. اچھی بات ہے. میں نے بولا چلو آگے کہیے. تو آگے انہوں نے قرآن کی صداقت پیش کیے تفسیروں سے اور حدیث سے. تو میں نے کہا کہ یہ کہاں پر آئی، یہ کیسا لائے آپ نے؟ تو جناب کا کہنا تھا اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ اگر آپ کو قرآن پہ شک ہے تو انجیل میں دیکھ لو. واہ واہ واہ. میں نے بولا یار، سب سے پہلے آپ نے بول دیا کہ یہ برتن میں جو دودھ ہے اس میں مینگ نہیں گری ہے، اس میں غلط گری ہے. میں نے یہ برتن ہٹا دیا. آپ نے کہا اس میں غلط گری ہے، میں نے یہ ہٹا دیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں اگر مزہ ہے کہ نہیں اس کو چیک کرنا ہے تو وہ برتن بھی لاؤ. جب تم پہلے ہی اسے گندا کر دے رہے ہو اور پھر اس سے ہی اس کی صداقت پیش کر رہے ہو، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ یا تو کہہ دو انجیل غلط ہے تو اس کا نام مت لو، اس سے قرآن کو ویریفائی کیوں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں بالکل آپ کو پتا ہے ابراہیم کی بیوی کا نام حاجرہ ہے، کہاں سے آیا؟ کہیں سے بھی نہیں، کوئی قرآن نہیں کہتا. بالکل ایسے ہی ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں سے آیا، بائبل سے. بائبل سے آیا ہے، بالکل بائبل سے. یہ جو سارا اسلام مان رہے ہیں یہ بائبل والا ہی مان رہے ہیں سر جی. بائبل جھوٹ بالکل مانتے ایسے ہو اور پھر بائبل سے ویریفائی بھی کرتے ہو، یہ کون سی بات ہے یار؟ نو سر، میری بات سنیں، میری بات سنیں. وہ یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں تورات اور انجیل میں مثال ملتی ہے. اب جو قرآن کا تورات ہے، اب جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، کتاب ہے، نازل ہے، وحی ہے، کلام ہے، تو یہ اس کتاب کے صفاتی نام ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تورات، انجیل اور زبور کی بات آ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ باہر ہے. بھئی باقی سارے جتنے بھی فرقان ہے، برہان ہے، یہ ساری یہ کتاب کی صفات ہیں. آپ نے ان کو باقی ان سب کو قرآن میں رکھا ہوا ہے. باقی جو تین ہے تورات، زبور، انجیل، یہ بھی صفات ہے. ان کو آپ باہر لے گئے کیونکہ آپ یہودیوں کی انفلوئنس میں جو وہ کہہ رہے ہیں یہ وہاں لکھا ہے کہ یہ ان کتابوں میں موسیٰ تورات لایا ہے. ٹھیک ہے، یہ موسیٰ کو دی تورا، وہ ٹورا ہے. وہ جو انجیل ہے وہ ایونگیل ہے، وہ دوسری ہے. یہاں پر یہ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے چار چیزیں دی، کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، آپ اور قرآن دیا. یہ چیزیں نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں جو وہ یہودی کہلوانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو قرآن کا تورات ہے، قرآن کی انجیل ہے، قرآن کا زبور ہے. تورات مطلب قانون، جو محکمات آیات جس میں ہیں اس کو قانون کہہ رہا ہے، اس کو تورات کہہ رہا ہے اللہ. جو انجیل ہے اس کا میننگ ہے خوشخبری. جو آیات کی، جو اس میں آیات ہیں خوشخبری والی، ان آیات کو انجیل کہہ رہا ہے اللہ. اور جو زبور ہے، زبور کا میننگ ٹکڑا. یہ ٹکڑے، بہت سارے ٹکڑے جو ہے وہ زبور بن جاتے ہیں. تو یہ قرآن میں ہی ہے، اس کو آپ باہر نہ لے کے جائیں نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک منٹ جی جی سر جی جی ایک جی منٹ. ابھی جی جی ہماری اسٹریم کا ٹائم 15 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا، لیکن او آپ ہو، کو میں روک معذرت معذرت. جی جی ٹھیک ہے، میں یہ بات پہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن ایک بات میں کہوں، قرآن باڈی کے اندر ہے، جی بالکل، روح ٹیبلٹ میں ہے. ٹیبلٹ میں ہے، اور ٹیبلٹ کہاں پر ہے؟ باڈی میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب یہ باڈی میں ہے تو اس کو کاغذ پر کس نے لایا اور کب لایا؟ ہم لائے ہیں کاغذ پہ، تو ہم لائے ہیں نا. ہاں تو کب لایا؟ ہم میں کون؟ آپ نے نہیں لایا، میں نے نہیں لایا. ہم سے مراد کون نہیں، لوگ ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہاں ہے تو کہ ہو جی جی سکتا ہے نا، اسی جی کو جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. سچوالا سر، جی میں، جی ڈاکٹر صاحب، اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ٹیبلٹ میں سے باہر لایا ہے اور کاغذ پہ جی لکھ لیا ہے. اس کی جی تلاش جی جی جاری. جی
ये लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि इसने लिख लिया कुरान, इसने लिख लिया, अबू बकर ने लिख लिया, उस्मान ने लिख लिया। भाई ये इन लोगों का कहीं भी कुरान में जिक्र नहीं है भाई, कहीं भी नहीं है। इससे आप बाहर निकलें, नहीं, आप तो लोग तो आजाद समझते हैं। आजाद साहब जी जरा जी मुझे एक डॉक्टर मिनट साहब छोड़ कुछ दें कह रहे मेरी हैं बात। डॉक्टर साहब। सर जी जी मैं डॉक्टर ये साहब जी, हुक्म हुक्म सर। अच्छा पहले तो ये बताएं कि क्या कुरान के बगैर जिंदगी मुमकिन है? अगर कुरान को कोई नहीं समझता, पासे कर दें अरबी को, सर इंसान जिंदगी इसके बगैर मुमकिन रह है, सकता है? जिंदगी मुमकिन है, लेकिन एक जो यूजर मैनुअल होता है, आप कोई भी चीज लें तो उसका यूजर मैनुअल आपके पास होना चाहिए कि आपने उसको अच्छा गुजारना ठीक किस हो तरह गया। से है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। यूजर मैनुअल कुरान का किसने समझा और कौन इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त दुनिया में, ये बताएं। आपके पास डॉक्टर है या साहब, किसके पास है? डॉक्टर साहब, सर देखें, जी सर, मेरे पास अब भी एक मिनट बैठे। कंप्लीट। जी आजाद साहब क्या जी कह जी रहे हैं आप? जी जी आजाद साहब कुछ कह रहे हैं आप? हाँ मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि आपने जो पॉइंट उठाया है उसके बाद मैं कोई पॉइंट उठाऊंगा तो हमारी ये स्ट्रीम तो क्या, हमारी ये रात तो क्या, हमारी ये जिंदगी भी कम पड़ जाएंगी इसमें डिस्कस करते हुए। तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे आए कि हमारे अंदर की चीज बाहर किसने लाया। जी जी और जी, ये वही अगले पॉइंट स्ट्रीम है। में हम फिर बात करेंगे, आपका वेट भी करेंगे। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और हमें सर, भी मुझे भी जरूरत बहुत है अच्छा लगा आपसे बात करके। सर जब मलेरिया बिगड़ बहुत बहुत जाता है थैंक ना, यू। इंतजार रहेगा आपका अगली स्ट्रीम में भी। जी नहीं, सर, जब संडे को ही मलेरिया आइए कल। देखें, वो अभी भी अल्लाह हाँ पे कल टिके भी हुए हैं। नहीं, हमेशा हर स्ट्रीम में आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, गुजारिश के साथ कि 15 से 20 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उससे ज्यादा टाइम लेंगे तो हमारे व्यूवर्स फिर जी जी हम जी पे जी, मैं समझता हूँ गलत, इस चीज हाँ को। वो बात आजाद बताएंगी, साहब, उनकी जगह नहीं लगेगी। उनकी बीमारी वही है जो थैंक यू वेरी मच। बाकी फिरकों की बीमारी है। वो अभी भी कुरान को नहीं छोड़ रहे, अल्लाह को नहीं छोड़ रहे। इनका मलेरिया बिगड़ के मेनिंजाइटिस बन चुका हुआ है। अब वही बात है कि कुरान को घुमा फिरा के सच्चा साबित करना। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की बीमारी लाहक हो चुकी है।